مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عزت تخذ الفیء دولا، جب میری امت یہ کام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جب میری امت یہ کام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ کیا؟ عزت تخذ الفیء دولا، جب ہم مال غنیمت کو یہ اپنی ملکیت سمجھیں گے، حالانکہ اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ مال غنیمت جب مل جاتا ہے یہ تو تمام جو مجاہدین جہاد کے لیے جاتے ہیں سب میں تقسیم ہوتا ہے، کسی ایک یہ امیر صاحب کی یا کسی جو کمانڈر ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا کہ تو بھائی توشہ خانے سے سامان غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں، ابھی 3-4 سالوں سے ہمارے ملک میں کیس چل رہا ہے، آپ لوگوں پر نہیں، جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کا کوئی ایک دوسرے کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ توشہ دان سے سامان غائب ہے۔ توشہ دان سمجھتے ہو؟ توشہ دان کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے وزراء ہیں باہر ملک چلے جاتے ہیں، ان کو تحفے ملتے ہیں، بڑے بڑے تحفے ملتے ہیں ان کو، سونے کی گھڑیاں، سونے کی تلواریں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ان کو ملتی ہیں، تو پھر ان کو جمع کیا جاتا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، ملک کے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے۔ جو بھی ہمارے ملک کا سربراہ ہے اس نے اس کو لوٹا، کسی نے گھڑی چوری کی، کسی نے تلوار چوری کی، کسی نے کیا چوری کی، یعنی سب اس چوری میں ملوث ہیں، حالانکہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ سرکاری خزانے میں جمع کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان کو چوری کیا ہے، تبھی تو کوئی کس نام سے، کس چوری کے نام سے وغیرہ۔ بہرحال تو فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے جبکہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح والامانت مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھیں۔ آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، یہ تو فی الحال تو نہیں آئے گا 1-2 مہینہ، میں اس کے مال کو کیا کروں، ضائع کروں۔ کئی مرتبہ آپ نے لوگوں کو امانت دی ہے، پیسے دیے، تو آپ جب اس سے مطالبہ کریں گے بولے آپ کا پیسہ میں نے تو ضائع کیا ہے، اب 1 مہینے کے بعد پیسہ ملے گا، 2 مہینے کے بعد آپ کو پیسہ ملے گا۔ تو دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس آخر میں بتاؤں گا آپ کو، یہ 5-6 جرم ہیں، ان کی سزا کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکات کو تاوان سمجھیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھیں۔ زکات کو ایسا سمجھ جیسے کوئی زبردستی سے ٹیکس لے رہا ہے، حالانکہ زکات انسان خوشی سے دے دے، کہ زکات دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکات کا 1 روپیہ بھی آپ کے مال کے اندر ہے تو آپ کے باقی مال کو زکات کا مال چلا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ دِينِ، لوگ اگر علم حاصل کریں، قرآن و سنت حاصل کریں، دین کے لیے نہیں، دنیا میں مفادات کے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته وَأَطَّ أُمَّهُ، کہ بندہ اپنی بیوی کی فرمان برداری کرے اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرے۔ دیکھو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیوی کے حقوق زیادہ ہیں، ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ بیوی کو اس کا حق دے دو، ماں باپ کو اس کا حق دے دو۔ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ایک کو لے لے دوسرے کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بہن بھائی کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں، اس کا حق دے دو، اس کو اس کا حق دے دو۔ ضروری نہیں کہ ایک کو حق دے دو دوسرے کو محروم کر دو، تو کون سی شریعت ہے؟ تو فرمایا کہ آدمی ماں کے مقابلے میں، والدہ کے مقابلے میں بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باہر کے دوست کو قریب لائے اور والد صاحب کو دور رکھے، یعنی باہر اجنبی دوست ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو اسے 1 گھنٹہ بات کرتا ہے فون پہ، اور باہر ہوٹل میں بیٹھا ہے تو دوستوں سے بیٹھتا ہے، باپ کو 5 منٹ بھی نہیں دیتا۔ ادنا صدیقہ، کہ دوست کو تو قریب لاتا ہے، اقصی اباہ، باپ کو توجہ ہی نہیں دیتا۔ آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگی، دنیاوی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگی، جیسے ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیاوی آوازیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بسا اوقات ہم آتے ہیں مسجد میں 1-2 منٹ اوپر نکل جاتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے تو لوگ بیٹھتے نہیں، مسجد صفوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، جیسے کرکٹ کا گراؤنڈ ہے۔ ادب احترام یہ ہے آپ آ جائیں اور یہاں پہ بیٹھ جائیں صف میں۔ اب بار بار کیا کریں، پیچھے دیکھ رہے امام صاحب کب آئے گا، اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، 1 گھنٹہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت ان کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہاں سے آواز آ گئی نا قد قامت الصلاۃ، یہ بولنے والی گھڑی ہے، جب سے یہ گھڑی آئی نا لوگوں کا پیچھے دیکھنے کا زیادہ معمول ہو گیا ہے، کیونکہ یہ والی گھڑیوں سے آواز نہیں نکلتی ہے، اس سے تو آواز نکلتی ہے قد قامت الصلاۃ، پھر لوگ پیچھے دیکھیں امام کیوں نہیں آئے ابھی تک، امام کیوں نہیں آ رہے، امام کیوں نہیں آ رہے۔ تو فرمایا کہ مساجد میں دنیاوی آوازیں زیادہ بلند ہونے لگی۔ وَسَادَرْ قَبِيلَةَ، فاسق آدمی قوم کی قیادت کر رہا ہو، فاسق و فاجر آدمی قوم کی قیادت کر رہا ہو۔
वकान ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, और कौम का सरदार उनका रजील आदमी हो, कातिल हो, डाकू हो, शराबी हो, उसको सरदार बनाया। और वह अकरम रजुल मखाफत शर्रिही, एक आदमी की इज्जत की जाती है उसकी बदमाशी की वजह से, ऐसा है कि नहीं है? आदमी की इज्जत की जाती है उसके शर की वजह से, उसकी बदमाशी की वजह से। आज किसकी इज्जत की जाए? जो बदमाश हो उसकी इज्जत करते हैं। कोई जमात वाला कोई साथी आ जाए उसकी इज्जत करते हैं लोग। वो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता है, नमाज की तरफ बुलाता है, भाग जाते हैं। अगर इलाके का एसएचओ आ जाए, डीसी आ जाए, सबको मस्जिद में आना है, जो नहीं आएगा उसका वो असर करूंगा, उसकी ऐसी की तैसी। लेकिन सारे असर की नमाज में आएगी कि नहीं आएगी? लोग किसी की बदमाशी पर उसकी इज्जत करें, दीनी शआर पर नहीं, दीनी तवज्जो पर नहीं। आगे फरमाया वज़हरतिल क़यानात वल मआज़िफ, और गाने वालियां जाहिर हो जाएं, नाचने वालियां जाहिर हो जाएं। आप जाओ पूरे टिकटॉक में सिवाय नाच के और क्या है कि नहीं है? आपको नाच ही नजर आएगा टिकटॉक में। ये चीजें जाहिर होगी। वशुरिबतिल खम्र, और शराब कसरत से पीने लगे लोग। वलाना आखिर हाजिल उम्मा अव्वलहा, और आखिर में आने लोग पिछलों पर लानत करें। जैसे है कि अब नहीं, लोग यहां पे साहबा को गाली देते हैं। आपके मतलब माशरे के अंदर ऐसे भी बदबख्त लोग हैं जो साहबा को भी बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी की वफात के बाद 3 साहबा के अलावा बाकी सारे मुर्तद हो गए, काफिर हो गए। तो फिर तुम कहां से मुसलमान हो गए? जब ये चीजें जाहिर हो गई, क्या कि माल गनीमत को अपनी दौलत समझें, अमानत को गनीमत समझें, ज़कात को तावन समझें, और तालीम दीन गैर दीन के लिए हासिल की जाए। लोग अपनी बीवी की इताअत करें, वालिदा की नाफरमानी करें, दोस्त को करीब बुलाएं, वालिद साहब को दूर रखें, ठीक है? और इसी तरह मस्जिदों में आवाजें कसने लगे, और इलाके का कबीले का जो सरदार है वो फासिक आदमी हो, और लोग बदमाशी की वजह से अपनी इज्जत का दाम बिठाएं, और गाने वालियां जाहिर हो जाएं, शराब पीना शुरू हो जाएं, और उम्मत के आखिरी लोग पिछलों पर लानत करें। तो फिर इंतजार करो, इंद ज़ालिका रिहन हमरा, सुर्ख आंधियों का इंतजार करो, तूफान वाली आंधियों का इंतजार करो। ये चीजें अगर जाहिर हो, वालिदा की नाफरमानी हो, मां की नाफरमानी हो, वालिद साहब को दूर रखा जाए, फासिक आदमी की ताजीम की जाए, दीन की बुनियाद पर नहीं बदमाशी की बुनियाद पर, शराब पीने लगे, ये चीज आम हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फरतकिबू, इंतजार करो कि अब आएंगी रीहन हमरा, सुर्ख आंधियों का इंतजार करो, सुर्ख हवाओं का, तूफानी हवाओं का इंतजार करो। और वह ज़लज़लतन, ज़लज़लों का इंतजार करो, वह खस्फन वह मस्खन, जमीन के दसने का इंतजार करो और चेहरों के बिगड़ने का इंतजार करो। ज़लज़ला भी आएगा और चेहरे मसख भी हो जाएंगे।